بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کچھ تھا اس دور کے اندر کہ جہاں پر رسول خدا سے کہا گیا، رسول خدا کو بعد میں جو اور ازواج تھی رسول خدا کی، کہ آپ حضرت خدیجہ کا بہت ذکر کرتے ہیں، آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں حضرت خدیجہ کے بارے میں جو ہے وہ ان کے لیے ان کی شان میں گفتگو کرتے ہیں، اگر کچھ قربان کرتے ہیں تو ان کے جاننے والوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ بعض ازواج نے اس سے کہا کہ بھئی آپ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں، مگر خدا نے آپ کو اور نہیں دی ازواج؟ تو رسول خدا فرماتے ہیں کہ جب میرے پاس کچھ نہیں تھا تو خدیجہ نے اپنا مال دیا، جب لوگ مجھ سے منہ موڑ چکے تھے تو خدیجہ نے مجھے سہارا دیا، جب لوگ مجھ پر بہتان ڈالتے تھے، مجھے مجنون اور ساحر کہتے تھے، تو خدیجہ نے آ کر میرے دل کو جو ہے وہ دلاسا دیا۔ یہ آسان نہیں ہے عزیزان محترم، وہ دور جہالت کا دور، اس دور کے اندر اگر آپ جو لوگ حج عمرے پہ جا چکے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، غار حرا ابھی تو پھر آپ کے لیے راستے بنے ہوئے جانے کے لیے، اس دور کے اندر جب رسول خدا غار حرا میں عبادت کر رہے ہیں، وہ خاتون اس دور میں وہ خاتون اس مسافت کو طے کر کر رسول خدا کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی۔ مگر یہ آسان ہے اس دور میں کہ جہاں سب لوگ دشمن ہیں، اور اس دور میں کہ جہاں پر فساد ہے معاشرے میں، لیکن وہ خاتون طاہرہ کے لقب سے مشہور ہے۔ طاہرہ یعنی پاک ہے، طہارت۔ یہ آسان بات نہیں ہے کہ تاجر بھی ہیں، کام بھی کر رہی ہیں، بزنس بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن پاکیزگی اور طہارت، یہ بہت بڑا پیغام ہے آج ہماری ماؤں بہنوں کے لیے کہ جو کام کرتی ہیں یا کام کے لیے باہر جاتے ہیں یا آفس میں، مثلا کہ بھائی حجاب کرنا، اور حجاب بھائی مشکلات ہیں، یا مثلا کام میں یوں کرنا پڑتا ہے، نہیں، آپ کا آج کا معاشرہ اس جہالت کے دور سے تو پھر بہتر ہے نا۔ اس جہالت کے دور میں وہ کام بھی کر رہی ہیں مگر پاکیزگی اور عفت اور دامنی کو اولویت پہ رکھا ہوا ہے۔ یہ مگر ہمارے مسئلہ یہ کہ ہم نے ان شخصیتوں سے اپنی زندگی میں رول ماڈل تو لینا نہیں ہے، یہ تو ہم نے صرف اپنی گفتگو کے لیے شخصیتیں رکھی، مجلس ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، باقی ہماری زندگی کہاں اور یہ لوگ کہاں؟ ہم تو کمپیریزن، یا ہم تو کچھ کر ہی نہیں رہے ان سے کچھ لینا۔ یہ دیکھیں کہ اپنے پورے مال کو سب کچھ دے دیا رسول خدا کی خدمت میں، حتیٰ جب رسول خدا نے روایت ہے، پہلے سنت نے بھی روایت کو نقل کیا ہے کہ جب رسول خدا نے جب دیکھا کہ کچھ لوگ قریش میں بھوکے ہیں اور کچھ ہیں، تو رسول خدا نے آ کر حضرت خدیجہ سے کہا، تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ سب کو بلا لیجئے، سب کو بلایا، سارے قریش سب لوگ آ گئے اور اپنا سارا مال رکھنا شروع کر دیا، سونے جو کچھ بھی تھا، اور اتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنا پہاڑ سے مراد اتنی بڑی وہ جگہ مال و دولت سے بن گئی کہ ادھر بیٹھے ہوئے شخص کو ادھر بیٹھا ہوا شخص نظر نہیں آتا تھا۔ اور یہ روایت خلیفہ اول سے نقل ہے کہ میں اس طرف کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا خدیجہ نے اپنا مال رسول خدا کو کہا کہ یہ آپ کا